جس طرح کہ میں نے آپ کو جمعرات والے دن بتایا تھا کہ آج دو مسائل پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، دو عنوانات پہ گفتگو کرنی ہے، تو 1.5 گھنٹہ دونوں کو دے دیتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ان دونوں عنوانات پہ ہم بحث کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ پہلے یہ عنوان ہی قائم کریں، اسی پہ گفتگو کرتے ہیں کہ فکر رضا کی روشنی میں شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے یہ عنوان قائم کریں، فکر رضا کی روشنی میں شان امیر معاویہ۔ پھر میں اس پر پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اختصار کے ساتھ چند دلائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کے لحاظ سے اور آپ کی فضیلت کے لحاظ سے ذکر کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ عنوان ہے فکر رضا کی روشنی میں شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عنوان لکھ لیا ہے تو توجہ کریں۔ پھر عنوان لکھ لیا، توجہ کریں۔ اس میں دو چیزیں آپ کو، پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فکر رضا ہے کیا، کہ جس کی روشنی میں ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہی اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور اس دور میں اگر اسی پہ عمل کیا جائے تو بندہ کامیاب ہے، اگر اس کو چھوڑا جائے تو بندہ فتنوں میں گر جاتا ہے، بندہ تباہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں پہلے یہ آپ کے گزار کروں گا، پھر ظاہر ہے جب اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر اپنا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا۔ پھر اسی عقیدے کی روشنی میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل جو احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں، مناقب ان کے جو ہیں وہ لکھیں گے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس صحابی کتنی عظمت ہے، سارے صحابہ کی اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو پہلے یہ سنیے کہ فکر رضا ہے کیا۔ اہل سنت و جماعت کائنات کی حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مسلک، جو دین دار ارقم سے چلا اور جس کی چاندنی کا پھر صفحہ سے ظہور ہوا، دار ارقم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی تھی، اور پھر صفحہ جو مسلمانوں کا سب سے پہلا مدرسہ تھا، وہاں سے جو پڑھنے والے تھے، یعنی وہ سارا مسلک، وہ سارا مذہب، وہ سارا دین آج اگر اس کا کوئی مسکن ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ سنی کا سینہ ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا، پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس جملے کی طرف غور کیجیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت کائنات کی حقیقت ہے۔ اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے جو ناجی جماعت ہے، جو جنتی جماعت ہے۔ اس کے جنتی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے کہ جو تجلی دار ارقم سے اٹھی اور جس چاندنی کا صفحہ سے ظہور ہوا، اس کا مسکن آج سنی کا سینہ ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سنی کو سچا، صاف اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے ترانے بھی گاتے ہیں۔ سنی وہ ہے نا کہ کسی بھی سنی کو دیکھ لیں کہ سنی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، عظمت بیان کی جائے تو سنی خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے۔ سنی وہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں بھی جھومتے رہتے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان ہو تو سنی خوش ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، اہل بیت رضوان کا ذکر سن کر بھی سنی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اب پھر جہاں سے دیکھیں، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت دنیا کی حقیقت ہے۔ اس لیے حقیقت ہے کہ جو دین شروع ہوا دار ارقم سے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی، وہ لمحہ بلمحہ چلتی ہوئی آج دنیا کے اندر اگر کسی کے سینے میں ہے تو وہ سنی کے سینے میں ہے۔ اور کس طرح سنی کے سینے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سنی کے سینے میں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سنی کے سینے میں. جب سنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے نا، پھر سنی کا عقیدہ اتنا ستھرا ہوتا ہے کہ وہ رسول کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے. میں نے تو صرف چونکہ موضوع کے لحاظ سے میں نے بات کر دی تھی نا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ سنی محبت کرتا ہے، اصحاب کے ساتھ سنی محبت کرتا ہے. یہی سنی کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ چلا کہاں سے تھا؟ دار ارقم سے. اب ہو کیا رہا ہے؟ پرفتن دور ہے. اہل سنت و جماعت کے جتنے لوگ ہیں مختلف فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کے نعرے لگا کر انہیں اپنی جانب راغب کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت اطہار کے نعرے لگا کر انہیں اپنی جانب راغب کرتے ہیں. کیونکہ پتہ تو ان کو بھی ہے، آپ دیکھیں نا جو یہ کر رہے ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ سنی ہی وہ ہے کہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے اور اصحاب سے بھی محبت کرتا ہے. اسی لیے وہ یہ ٹیکٹس کھیل رہے ہیں نا کہ کچھ صحابہ کرام کے نعرے لگا کر سنی کو اپنی جانب راغب کریں گے کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ طرف مل جاؤ. کچھ اہل بیت اطہار کے نعرے لگا کر سنی کو اپنی جانب راغب کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا اپنی جانب کھینچنے کے لیے وہ آل پاک کی محبت کا جھانسا دیتے ہیں. اب سنی بیچارہ، کیونکہ علم تو سنی کے پاس اب ناپید ہو چکا ہے. ایک یہ عقیدہ ہی تو تھا جو سنی کا صحیح عقیدہ ہے، محبت صحابہ رکھے ہوئے ہے، محبت اہل بیت رکھے ہوئے ہے. تو جہاں کہیں سے اسے ان میں سے کسی کی محبت نظر آئے تو وہ اس جگہ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو جھانسا جو دیا جاتا ہے وہ تو سچے دل سے محبت کرتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اہل بیت کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت کیا چیز ہے، سنی کا صحیح عقیدہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آج ہمیں فکر رضا کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے مسلک پہ قائم رہنا ہے تو ہمیں فکر رضا کی روشنی میں ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک سائیڈ نہیں، دونوں سائیڈیں ہونی چاہیے، جس میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہو اور صحابہ کرام کی محبت بھی ہو. تو یہ چیز اگر ہمیں نظر آئے گی دونوں سائیڈ پہ. اب وہ جو جھانسا دے کر آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، اپنی جانب کھینچنا چاہ رہے ہیں، وہ نہ تو اصحاب سے محبت کرتے ہیں نہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت اطہار اور صحاب سے سچی محبت کون سی ہوتی ہے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں فکر رضا کی روشنی میں آنا پڑے گا. تو فکر رضا، اچھا جب یہ لفظ کہتے ہیں نا فکر رضا، تو اس پہ بھی آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی ایک شخص کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو محصور کر دینا یہ تو صحیح بات نہیں ہے. دین تو اتنا وسیع ہے، اس میں تو بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، تو آپ صرف رضا رضا کہہ دیتے ہیں، فکر رضا فکر رضا، پورے دین کو ایک شخص کے ساتھ محصور کر رہے ہیں. اس دین میں تو امام بخاری ہیں، اس دین میں تو امام ابو حنیفہ ہیں، اس میں امام زرقانی ہیں، امام قسطلانی ہیں، اس دین میں بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں، تو تم ایک شخص کا نام لے کر اس کو بند کر دینا چاہتے ہو. تو اس کا جواب بھی ذرا سن لیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ فکر رضا، تو یہ صرف ایک شخص کے ساتھ بند نہیں ہے، یہ صرف امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر نہیں ہے، یہ صرف ان پہ معصور ہی نہیں ہے. اس میں فکر گنج بخش بھی ہے، اس میں فکر امام بخاری بھی ہے، فکر امام ابو حنیفہ بھی ہے، فکر امام قسطلانی بھی ہے، امام طحاوی، جتنے بزرگ ہیں نا سب کی فکر اس کے اندر موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ پھر ہم کیوں بند کرتے ہیں اس پہ جب سب کی فکر موجود ہے؟ تو پھر ہم اس کو فکر رضا ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں یہ مقام بخشا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نظریات کو جو قرآن و سنت کے مطابق تھے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افکار کو، تابعین کے ائمہ اور تبع تابعین کے جو ائمہ تھے
ان سارے نظریات کو اس انداز میں امت کے تمام محققین اور مجددین کے افکار کو ایک گلدستے کی شکل عطا کی، اور اس آخری آیت کے اندر برصغیر میں کلامی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں، کلامی مسائل سے کیا مراد ہے؟ عقیدے کے مسائل میں، کلامی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں انہوں نے اتنی دیانت اور امانت سے کام کیا اور اس انداز میں معیار قائم کیا کہ آج ہم جس وقت ان سارے ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین کے بڑے بڑے اعتقادی فیصلے میں آئے، ان کو ایک جگہ پڑھنا چاہیں تو وہ اس مقام کو، جس ایک جگہ پہ ہمیں یہ سارے عقیدے ملیں گے نا ائمہ مجتہدین کے بڑے بڑے، جنہوں نے علم کلام میں کلام کیا اور عقیدے بیان کیے، ان میجر اعتقادی چیزوں کو اگر ہم ایک جگہ پہ پڑھنا چاہیں، اس جگہ کو فکر رضا کہتے ہیں۔ یہ ہے فکر رضا کی حقیقت۔ فکر رضا کی حقیقت کیا ہوگی، اس کو پھر سمجھے۔ آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جتنے پرانے علماء، مجتہدین، محدثین، صحابہ اکرام سے لے، صحابہ اکرام کے جو افکار، تابعین کے جو افکار، تبع تابعین کے جو افکار، ائمہ مجتہدین کے جو میجر اعتقادی جتنے بھی فیصلے، ان سب کو برصغیر کے اندر ایک جگہ پہ ہمارے لیے جمع کیا اعلیٰ حضرت نے، اور جس جگہ سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس جانب رجوع کریں تو ہم اپنے عقیدے پہ پختہ رہتے ہیں، دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کوئی ہمیں دائیں بائیں نہیں کر سکتا۔ اس جگہ کا نام فکر رضا ہے، بس یہ ہے فکر رضا۔ اور فکر رضا کی بنیاد ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک پہلے لکھے نا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اگلا لکھا، اچھا یہ صحیح کر کے لکھے ہو، پھر امام بھی دینا ہو سنیں، کیونکہ میں پہلے کوئی نہیں نا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کائنات کی حقیقت ہے، اہل سنت و جماعت کائنات کی حقیقت ہے کائنات کی حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دین دار ارقم سے نکلا، اور جس چاندنی کا صفحہ سے ظہور ہوا، جس چاندنی کا صفحہ سے ظہور ہوا، آج اس کا مسکن سنی کا سینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچا اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے، سچا اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے ترانے بھی گاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی محبت کے ترانے بھی گاتے ہیں. لکھو صحیح کر کے رہے نہ جڑے دو تھڑے پڑھ سانے نہ پھر اس ایڈ کرنا ہو سونے نہ دو آنا جتوں نہ سمجھ آئی میں ان کو پوچھ کے ہو. محبت کے ترانے بھی گاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں بھی جھومتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں بھی جھومتے رہتے ہیں. آل پاک اہل بیت رضوان اور صحابہ کرام کا تذکرہ سن کر بھی بڑی راحت اور مسرت محسوس کرتے ہیں. بڑی راحت اور مسرت محسوس کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت آج مختلف فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں. انہیں دائیں بائیں سے حب صحابہ اور حب اہل بیت کے نعرے لگا کر صحابہ اور حب اہل بیت کے نعرے لگا کر کچھ لوگ لوٹنا چاہتے ہیں. تو سنیوں کو گمراہی سے بچنے کے لیے اپنے ستھرے عقیدے کے لیے فکر رضا کی روشنی میں آنا پڑے گا. امام احمد رضا خان بریلوی کو ان کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب فکر رضا کی آپ کو سمجھ آئی کہ فکر رضا یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے اندر صحابہ کرام کے سارے نظریات کو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نظریات کو، اہل بیت اطہار کے افکار کو، اہل بیت اطہار کے افکار کو تابعین اور تبع تابعین کے ائمہ، تابعین اور تبع تابعین کے ائمہ کے نظریات کو امت کے تمام محققین، امت کے تمام محققین اور مجددین کے افکار کو ایک گلدستے کی شکل عطا کی، امت کے تمام محققین اور مجددین کے افکار کو اس آخری زمانے کے اندر ہم اگر ان ائمہ کے میجر اعتقادی، ہم ان ائمہ کے میجر اعتقادی فیصلے ایک جگہ پڑھنا چاہیں، جنہیں جتنے صحابہ کرام کے نظریات، اہل بیت اطہار کے افکار، تابعین تبع تابعین کے ائمہ کے افکار، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی علم کلام میں کلام کرنے والے ہمارے ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے نظریات کو اگر ہم ایک جگہ پہ پڑھنا چاہیں، اس جگہ کو فکر رضا کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا فکر رضا کی تعریف اور تعارف۔ اس میجر اعتقادی فیصلے کو ایک جگہ پڑھنا چاہیں، اچھا پیچھے آ جائے تک تو گلدستے کی شکل عطا کی، تو میں لکھا ہوا تو تسا لکھانا پہ جی میں مڑ کے وہ لکھا میں بڑھا کے تسا لکھانا پہ ایک بار یاد نہیں رہنا، پھر دوبارہ میں کیا کہا کسی اور کو پوچھ کے نہ کروں۔ میجر اعتقاد ایک جگہ پڑھنا چاہیں تو اس مقام کو فکر رضا کہتے ہیں، اس مقام کو فکر رضا کہتے ہیں۔ فکر رضا اس ایک جملے پہ قائم ہے۔ اب میں آگے وہ جملہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، پہلے یہ لکھ لیں، فکر رضا اس ایک جملے پہ قائم ہے۔ اچھا اب ذرا سنیے، توجہ کریے، ایک جملہ آپ لکھ، پھر میں جملہ آپ کو لکھاتا ہوں، لیکن پہلے سمجھ لیں۔ جس طرح پہلے میں نے فکر رضا کی تعریف آپ کے سامنے کی ہے، آپ کو سمجھایا ہے کہ فکر رضا کس کو کہتے ہیں، اب اسی طرح فکر رضا ایک جملے پہ قائم ہے۔ ذرا سمجھے وہ جملہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب المستند کے اندر ہمیں ایک اصول دیا ہے۔ فکر رضا اس ایک اصول پہ قائم ہے، ایک جملے پہ قائم ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس ایک جملے میں ہمیں ایک اصول دیا ہے۔ ان کی کتاب میں آپ کو حوالہ لکھاؤں گا، پہلے سمجھے، توجہ میری جانب جی، توجہ میری جانب، یہ اصول پہلے سمجھیں کہ جس پہ فکر رضا قائم ہے۔ فکر رضا اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب المستند کے اندر ایک اصول ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ کہتے ہیں میرے نزدیک اہل سنت کا عقیدہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، شروع میں ہی میں نے آپ کو کہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں عشق رسول ہے، ہم اس کائنات میں حضور علیہ السلام کو عظمت تقسیم کرنے والا مانتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی تو فکر رضا سمجھ آ گئی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اصول قائم کرتے ہیں کہ سنیوں کا مسلک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
سنیوں کا عقیدہ ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے نزدیک اس دنیا کے اندر جس کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم بنا کر بھیجا اور عظمتیں تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ کی طرف نسبت سے ہر چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی وہ چیز عظیم ہو گئی۔ وہ چیز پہلے کچھ بھی نہیں تھی، جیسے ہی اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی، اس چیز کی نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ چیز عظیم ہو گئی۔ آل کی نسبت آپ سے ہوئی۔ اب اس کو سمجھے گا، آل بیت طاہر کی ہم کیوں عظمتیں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ عظیم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ ان کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو وہ عظیم ہو گئے۔ آپ کی نسبت جب آپ کی طرف ہو تو وہ عظیم ہو گئے۔ تو جس نسبت نے آل کو عظیم بنایا، اسی نسبت نے صحابہ کو بھی عظیم بنا دیا۔ صحابہ کی بھی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی طرف ہو گئی تو پھر وہ بھی عظیم ہو گئی۔ اب سنی جب عشق رسول دل میں رکھتا ہے تو پھر کیا خیال ہے، اگر یہ عقیدہ دل میں ہو تو کوئی سنی صحابہ میں سے کسی صحابی پر طعن کر سکتا ہے؟ آل بیت طاہر میں سے کسی فرد پر طعن کر سکتا ہے؟ کیونکہ سنی نے تو نسبت دیکھنی ہے نا بھائی، سنی نے تو نسبت دیکھنی ہے نا۔ سنی نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ فرد کون ہے، اس کا تو عقیدہ ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب اس کا عقیدہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری عظمتیں تقسیم کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ تو پھر سنی آل سے بھی پیار کرتا ہے، اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس لیے نہیں پیار کرتا کہ یہ آل ہیں، اس لیے نہیں پیار کرتا کہ یہ اصحاب ہیں، اس لیے پیار کرتا ہے کہ ان کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ انہیں عظمت ملی تو نسبت رسول سے ملی۔ تو پھر سنی کسی صحابی پر بھی تبرہ نہیں کر سکتا، اہل بیت طاہر کے افراد میں سے کسی فرد پر بھی تبرہ نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے کہ یہی فکر رضا ہے اور یہی سنی کا عقیدہ ہے، اور یہ وہ حقیقت پسندانہ عقیدہ ہے جو دار ارقم سے یہ عقیدہ چلا تھا۔ آج بھی سنی کا سینہ اس کا مسکن ہے، تو اسی کو فکر رضا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک جملے میں ہے۔ اب یہ ایک جملہ لکھنا، میں پھر اس کی عبارت آپ کو لکھاتا ہوں، بلکہ اس آگے تھوڑے سے وہ عبارت بھی ذرا پہلے سن لیں، پھر میں آپ کو لکھا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو سنی کا عقیدہ ہے نا، یہ کسی اور مسلک میں نہیں پایا جا سکتا۔ آپ کہیں نا کہ رافضیت والے یہ معیار رکھیں گے، نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ صحابہ کو تبرئے کرتے ہیں۔ خارجیت والے یہ معیار رکھیں گے، نہیں رکھ سکتے۔ کسی کے دل میں بھی رفض ذرا سا بھی ہوگا نا، وہ یہ معیار قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہیں نہ کہیں آ کر کسی نہ کسی صحابی پر تبرہ شروع کر دے گا۔ یہی تو وہ فتنے ہیں جن فتنوں کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا ہے۔ آج دیکھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن بازیاں ہو رہی ہیں نا، بظاہر اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لیبل اہل سنت کا لگاتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنیوں کا پیشوا کہتے ہیں، سنیوں کا پیر بنتے ہیں، لیکن وہ رفض کی طرف مائل ہے، کیونکہ فکر رضا کو چھوڑا نا۔ انہوں نے جو معیار قائم کیا وہ اپنی عقل سے قائم کیا، اپنی خواہش سے قائم کیا۔ جب خواہش سے معیار قائم ہوگا تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عقیدہ آپ کو ملے گا فکر رضا میں، جس میں ایک طرف بھی جھول نہیں ہے، دوسری طرف بھی جھول نہیں ہے۔ اس میں تو صحابہ کی بات ہو تو عاشق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کسی صحابی پر کوئی حرف آئے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو جو سچا عاشق ہے، آپ کی سواری کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ والی، بخاری شریف والی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزری، آپ کا دراز گوشت گزرا عبداللہ بن ابی سلول کے پاس سے، اس کے محلے سے، تو ظاہر سواری گزر رہی تھی، اس نے اپنے ناک پہ یوں ہاتھ رکھ لیا۔ تو انہوں نے پوچھا، کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کیا کہتے ہیں مجھے اس کی بو آتی ہے۔
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ برداشت ہوا سنی سے، سنی تھے نا، انہوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ یہ گدے کو کہہ رہا ہے، انہوں نے دیکھا واللہ لبول و امار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، تو اس کی بو کی بات کر رہا ہے، سنی کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس کی نسبت اب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی۔ ہم اب دراز گوش نہیں دیکھ رہے، ہم تو اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کو جو مقام ملتا ہے اللہ کے رسول سے ملتا ہے۔ اب اس گدے کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو گئی، تو اے عبداللہ بن ابی سلول، اگرچہ تو اپنے قبیلے کا سردار ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ حضور علیہ السلام کے دراز گوش کے پیشاب کی بو بھی تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ سنی کا عقیدہ ہے۔ تو سنی چونکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ فکر رضا سے۔ یہی چیز تو ہمیں فکر رضا سے ملے گی، کیونکہ جب فکر رضا بندے کے دل میں بس جائے تو پھر یہ دونوں محبتیں کبھی ٹکراتی نہیں ہیں، پھر ان دونوں محبتوں کے اندر کبھی جھول نہیں آتا کہ بندہ ایک سائڈ کو لے دوسری سائڈ کو چھوڑ دے، کیونکہ اس نے تو دیکھنا ہے کہ دونوں کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور جب دونوں کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے تو پھر سنی دونوں سے پیار کرے گا، صحابہ سے بھی پیار کرے گا اور اہل بیت سے بھی پیار کرے گا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مسند کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کی محبت سنی کے دل میں ان کی ذاتوں کے لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ ابو بکر ہے اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ عمر ہے اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، یہ امیر معاویہ ہیں اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ابو سفیان ہے، یہ طلحہ ہیں، یہ زبیر ہے، ذاتوں کے لحاظ سے نہیں ہے۔ وَلَا لِحُبِّ آلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ہمیں اصول دیا فکر رضا میں کہ سنی کی محبت اہل بیت سے بھی ان کے نفسوں سے نہیں ہے کہ یہ علی ہے اس لیے محبت ہے، یہ امام حسن ہے اس لیے محبت ہے، یہ امام حسین ہے اس لیے محبت ہے۔ بنیاد بتا رہا ہوں نا، فکر رضا کی بنیاد۔ تو فکر رضا اس اصول پہ قائم ہے، وہ کیا کہ ہم سنیوں کی محبت کسی ایک سے بھی ان کی ذاتوں اور ان کے انفس سے نہیں ہے، بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ سب کی محبت سنی کے سینے میں حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ ابو بکر ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ عظیم ہے، اللہ کے نبی کے یار ہیں۔ اسی طریقے سے اہل بیت طاہر کے افراد اس لیے ہیں کہ ان کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، یعنی یہ اہل بیت کا پیار جو باعث نجات ہے، جو شریعت ہم سے چاہتی ہے، یا صحابہ کی محبت جو شریعت ہم سے چاہتی ہے، وہ ان کی ذاتوں کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کے اس کو نسبت کے لحاظ سے ہے۔ جیسے جیسے ان کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی، شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اب ہم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ یہ ہے فکر رضا کی بنیاد، اور سنی اسی بنیاد پہ قائم ہے۔ اب ذرا دیکھیں نا اس کو تھوڑا، کہاں تک لکھا تھا؟ ایک جملے پہ قائم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب المستند میں جتنا کچھ میں نے بیان کیا اس کو میں اختصار کے ساتھ دکھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب المستند میں ہمیں ایک اصول دیا ہے، باری تو میں بول رہا، اپنی کتاب المستند میں ہمیں ایک اصول دیا ہے کتاباں کوئی نہیں لبیا نہیں، وہ یہ کہ لیسا حب الصحابۃ، وہ اصول اب لکھیں گے، وہ یہ کہ لیسا حب الصحابۃ، جو عربی اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں نا وہ لکھ لیں کیونکہ یہ حوالہ ہونا چاہیے پاس۔ لیسا حب الصحابۃ لذواتہم، لذواتہم ان کی ذاتوں کے لحاظ سے،
ولا لحب آل البیت لانفسہم ولا لحب آل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل حبہم جمیعا لوصلتہم لام واو صاد لام تے لوصلتہم وصال ملنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا ترجمہ لکھ لیجیے. صحابہ کی محبت ان کی ذاتوں کے لحاظ سے نہیں ہے، صحابہ کی محبت ان کی ذاتوں کے لحاظ سے نہیں ہے، اور اہل بیت کا پیار ان کے انفس کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے نفسوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے انفس کی وجہ سے نہیں ہے. بلکہ دونوں کا پیار حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے. آج اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو پھر اس فکر پہ آنا پڑے گا کیونکہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس جگہ پہ اعلیٰ حضرت صاحب یہ بھی جملہ لکھتے ہیں کہ فمن احب رسول اللہ وجب احبہم جمیعا. یعنی اعلیٰ حضرت نے پھر یہ معیار قائم کر دیا کہ ہم اہل بیت اطہار سے یا صحابہ کرام سے محبت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت یا صحابہ ہیں کہ وہ ان کی ذاتیں ہیں، ان کے اپنے ایک مقام مرتبے ہیں، ان کے اپنی ذاتوں کے لحاظ سے، قبیلوں کے لحاظ سے، بلکہ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. تو اب آگے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ عقیدے کی بنیاد ہی یہی ہے حب رسول، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا وجب احبہم جمیعا، اسے سب کی محبت واجب ہو جائے گی. جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حب رسول رکھتا ہوں تو اس کے دل میں اصحاب کی محبت بھی واجب ہوگی اور اہل بیت کی محبت بھی واجب ہوگی. وجب احبہم جمیعا. ومن ابغض بعضهم، جو ان سے حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہو نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے ان سب سے محبت کرنا واجب ہو گئی.
اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سنی اللہ کے رسول سے محبت کرے اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہو اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہو اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں نہ ہو. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہو اور صحابہ کی محبت نہ ہو, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت دل میں نہ ہو. تو اس کو آگے وہ اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں ومن ابغض بعضهم, یہ اگلا جملہ بھی لکھے, ومن ابغض بعضهم ثابت انہ لا یحب برسول اللہ. اب یہ ہے فکر رضا. ومن ابغض بعضهم ثابت انہ لا یحب برسول اللہ. یعنی ان میں سے کسی ایک کا بھی بغض رکھنے والا, چاہے اہل بیت اطہار کے کسی فرد کا بغض رکھے یا صحابہ میں سے کسی کا بغض رکھے, تو ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا. اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. جب بنیاد ختم ہوئی تو دین بھی گیا, اس کا عقیدہ بھی گیا. فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ, اعلیٰ حضرت نے کتنی سچی فکر دی نا, ستھری فکر دی. فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ كَمَا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ رُسُلِ رَبِّنَا, جیسے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان نفس نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے, اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی محبت, صحابیت اور اہل بیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے سنیوں کے نزدیک. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. کما لا نفرق بین کما لا نفرق بین احد رسل ربنا. اب کتنی عبارت لکھ لی ہے, میں اس کا ترجمہ لکھا ہوں, مجھے نہیں یاد میں نے کہاں سے آپ کو شروع کر. ہاں جی, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرے, تو ہر صحابی سے پیار کرنا اس پر واجب ہے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ اور جو ان میں سے کسی سے بغض رکھے, جو ان میں سے یعنی صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک سے بغض رکھے, تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محب نہیں ہے. ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. ایسے ہی جیسے ہم ایمان بالرسل میں کوئی فرق نہیں کرتے, یعنی آل کے ہر فرد سے بھی پہ ایمان رکھتے ہیں, اصحاب کے ہر فرد پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں, جیسے ہر رسول ہر نبی میں ہم ایمان رکھتے ہیں. ایمان بالرسل میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے.
اب یہاں تک فکر رضا کے میں نے چند فکرے آپ کو لکھا ہے، چونکہ 2 موضوع کرنے ہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو اب آپ کے سامنے طے ہوگا کہ ہم ہر فرد اہل بیت اطہار کا ہو یا صحابہ کرام کا ہو، سنی اس سے پیار کرتا ہے، تو ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے نفس اہل بیت اور نفس صحابہ ہونے کے لحاظ سے۔ البتہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کے بارے میں فرماتے ہیں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ان میں سے درجات کے لحاظ سے بعض کی بعض پر فضیلت ہے، بعین ہی اہل بیت اطہار کے افراد اور صحابہ کرام کے افراد میں بھی درجات کے لحاظ سے بعض کی بعض پر فضیلت ہے، اور یہ فضیلت ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر باقی 3 خلفاء ہیں، پھر عشرہ مبشرہ والے ہیں، پھر جنہوں نے بدر کے میدان میں لڑائی کی، پھر جنہوں نے احد کے میدان میں لڑائی کی، تو یہ درجات ضرور ہے، ہم ان درجات کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ البتہ نفس صحابہ اور نفس اہل بیت اطہار میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب بیان کرتے ہیں، ہمارا ہرگز مدعا یہ نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہم مدح سرائی کرتے ہیں یا مناقب بیان کرتے ہیں یا فضیلت بیان کرتے ہیں تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ ہرگز ہمارے ذہن میں عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان کا مقابلہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ یہ جو آج فتنہ پیدا ہو گیا ہے نا کہ مقابلہ ہو رہا ہے، تو یہ فکر رضا میں بالکل نہیں ہے۔ میں نے فکر رضا کی بات کی ہے۔ فکر رضا کیا ہے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ ہے فکر رضا۔ فکر رضا کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جتنا بھی مقام و مرتبہ ہے ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ وہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہنچ جائیں گے، تو ہمارا تو عقیدہ ہے فکر رضا کی روشنی میں کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جناب طلحہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، جناب زبیر کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں 4 رسالے لکھے تو پہلے انہوں نے عقیدہ بھی بیان کیا، اپنی فکر کو وہاں پہ بھی بیان کیا، تو ہم ہی اسی فکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ کوئی یہ سمجھے تو یہ اس کی اپنی بھول ہے، اس کی اپنی حماقت ہے، جہالت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو عمر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جا رہا ہے جی، ان کے مقابلے میں ان کی عظمت بیان ہو رہی نہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، ان سے بھی پیار سنی کی ایمان کی جز ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، مراتب اپنے اپنے علیحدہ ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کبھی بھی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مرتبے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو یہ فکر رضا ہے جس کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت میں ان کے اب کچھ مناقب آپ کو بیان کر دیتا ہوں، تو یہ ذرا لکھ لینا۔ کہ فکر رضا کی روشنی میں جب شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جاتی ہے تو فتاوی رضویہ شریف میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 377
فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 377 پہ اعلیٰ حضرت نے معیار لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درجات کے لحاظ سے درجے، اب جو مرتبے ہیں درجات کے لحاظ سے، پہلے خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ کا ذکر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت دور، وہ تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر سے بھی افضل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ مقام و مرتبہ کوئی رافضی نہیں بیان کر سکتا، یہ مقام و مرتبہ کوئی خارجی تو ظاہر دور کی بات، وہ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مقام و مرتبہ یا عقیدہ ملے گا تو فکر رضا میں ملے گا۔ اب اس کے لیے ان کے وہ فتاوی رضویہ میں شعر بھی لکھا گیا ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں نے صرف آپ کو سمجھا دیا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو یہاں پہ یہ لکھا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تو دور کی بات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رفیع اور شان منی تک، تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں۔ جن ہزاروں ہزار راہبار برق کردار سبا رفتار تیز گام تھک جاتے ہیں، یعنی تیز رفتار گھوڑے دوڑنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقام تک پہنچنا چاہیں تو تھک جائیں گے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ مولا علی کی شان تو بہت زیادہ ہے، مولا علی کو تم مقابلے میں لا رہے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے، ان کا مقام و مرتبہ تو عشرہ مبشرہ کے باقی افراد تک بھی نہیں ہے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، جو باقی عشرہ مبشرہ کے افراد ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام تو ان سے بھی نچلا ہے۔ ہاں ان کی اپنی شان ہے، ان کی شان بیان کی جاتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں، بلکہ جو ان کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے انہیں ملا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ہے تو وہ بھی صحابی رسول، اور ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی۔ ہاں جی، اب کیا لکھا ہے مجھے بتانا ایک مرتبہ پھر۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل نہیں ہے۔ مگر صحبت اور شرف صحابیت کی فضیلت، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں تو یہ جملے لکھا رہا ہوں۔ مگر فضل صحبت اور شرف صحابیت خدائی دین ہے۔ اب کسی کو صحابیت کا مرتبہ مل جائے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے دین ہے، اور کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل جائے
حالت ایمان میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں کوئی لفظی شور ڈالے، کوئی خارجی شور ڈالے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، خدائی دین ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہے۔ آپ کے فضائل میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ خال المومنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں۔ آپ خال المومنین ہیں، کاتب رسول ہیں، فاتح عظیم ہیں۔ 3 صفات میں نے آپ کو لکھائی ہیں آپ کی۔ کون کون سی؟ خال المومنین، کاتب رسول اور فاتح عظیم ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں ایک بات پہ غور کیجئے نا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کو نیکی کی طرف بلائے اور وہ اس کے بلانے پر، اس کے ہدایت دینے پر نیکی کرے، تو جتنا ثواب اس نیکی کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی اس بلانے والے کو بھی ہوگا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو ذرا یہاں پہ پہچانیے۔ کوئی جلتا ہے تو بے شک جلے، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا، کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں علاقے فتح کیے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا۔ اب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوئے، ہدایت کے راستے پہ آئے، اور پھر ان کے ہاتھ پہ آگے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ان سب کی نیکیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جائیں گی۔ آپ کی بخشش کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ یہ آپ کی عظمت ہے نا۔ تو 3 آپ کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، خال المومنین، کاتب رسول، فاتح عظیم ہیں۔ اب آپ کی سوانح حیات میں سے تھوڑا سا شروع کرتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کریں، امام نبوی بلکہ امام نبوی سے پہلے بھی امام قسطلانی کا حوالہ ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ کتاب کا نام ہے۔ الاصابہ، پہلے سن لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے بارے میں امام قسطلانی نے 3 اقوال بیان کیے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ۔ اس کے جلد نمبر 5 کے اندر آپ کی ولادت کے لحاظ سے 3 اقوال بیان کیے ہیں، کہ ایک روایت کے مطابق آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 7 سال پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 11 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ آپ کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ تو پہلے آپ کی ولادت کے لحاظ سے 3 قول نقل کر لینا، پھر آپ کی ایمان لانے کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، الاصابہ سواد الاصابہ، اصابہ فی تمیز الصحابہ۔ امام قسطلانی، کاف نقطوں والا، سین توئے، لام الف لا، نون چھوٹی جے، جلد نمبر 5 میں آپ کی ولادت کے لحاظ سے تین اقوال بیان کیے۔ کہ آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے
یا 11 سال پہلے پیدا ہوئے، 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے یا 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب ذرا آگے سنیں، امام نبوی نے تہذیب الاسماء واللغات جلد اول میں آپ کا اجمالی تعارف پیش کیا ہے۔ ابھی میں آپ کا تعارف آپ کے گوش گزار کر دوں، پھر آپ کے وقت کے مطابق کی کوشش کروں گا کہ آپ کے جو القاب ہیں ان پر دلائل دیتا چلا جاؤں۔ تو اجمالی تعارف تہذیب امام نبوی کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس میں وہ لکھتے ہیں وَقَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ أَنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْحُدَیبِیَّۃِ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے حدیبیہ کے دن کلمہ پڑھ لیا تھا۔ صلح حدیبیہ جس دن ہوا تھا نا، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اس قول کے مطابق انہوں نے کلمہ فتح مکہ سے پہلے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا اظہار فتح مکہ کے دن کیا تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کیا تو آپ نے اس موقع پر اپنے ایمان کا حضور علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا۔ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حُنَینًا، آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ حنین کی لڑائی میں حاضر ہوئیے، پھر جان و مال کے ساتھ حنین کی جنگ میں شریک ہوئے، جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، اور حضور علیہ السلام نے انہیں غنیمتیں بھی عطا فرمائیں۔ اور یہ جملہ وَقَانَ أَخَذُ الْقُطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام نبوی فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے کاتبین میں سے کاتب تھے، وہی لکھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کو آپ پر کتنا اعتماد تھا کہ اگر کوئی کہے نا جی چلو قرآن نہیں لکھا کرتے تھے، کوئی اس پہ بھی شور ڈالے نا جی نہیں وہ کاتب تو تھے لیکن وہ وثیقے لکھا کرتے تھے، جو دوسری جانب حضور علیہ السلام بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے وہ لکھا کرتے تھے، قرآن نہیں لکھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جو فرماتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھ دیتے، اب اس پہ مہر حضور علیہ السلام کی ہوتی۔ تو اگر آپ دیانتدار نہیں تھے تو آپ کے ان خطوط پر اللہ کے نبی کو اعتبار کیسے تھا؟ یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کو آپ پر پورا اعتماد تھا کہ آپ سچے عاشق رسول ہیں، اسی لیے آپ کو اپنا کاتب بنایا۔ تو یہ آپ کے کاتب ہونے پر آپ کے سامنے دلیل آ جائے گی، تو یہ اب لکھ لیں۔ امام نبوی تہذیب الاسماء، امام نبوی تہذیب الاسماء واللغات، تہذیب الاسماء واللغات، جلد اول میں فرماتے ہیں وَقَانَ مُعَاوِيَةُ، اب لکھیں جی آپ عربی لکھ لیں پہلے۔ وَقَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ، انہ اسلم یوم الحدیبیۃ، انہ اسلم اسلم یوم الحدیبیۃ وشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنیناً، وشہد شین اے دال وشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنیناً، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنیناً، وکان اخذ الکتاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخذ الکتاب کتاب کی جمع، کاتب کی جمع۔
احد الکتاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ترجمہ لکھ لیجیے، تہذیب الاسماء واللغات جلد اول، حوالہ دے لیا ہے نا۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے دن کلمہ پڑھ لیا، اور فتح مکہ کے دن اس کا اظہار کیا، پھر حنین کی لڑائی میں، غزوہ حنین میں جان و مال کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، جان و مال کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین میں سے آپ ایک کاتب تھے۔ جی، ساتھ دیا حنین کے مقام میں۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب خال المومنین ہے۔ آپ میں بہت سے درمیان سے آپ کی فضیلتیں چھوڑ کر، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، خال المومنین ہیں۔ اور آپ کی یہ صفت کبار صحابہ کرام نے بھی مانی ہے۔ آپ کی یہ صفت کہ آپ مومنوں کے خالو ہیں، اور اب کوئی مومن اپنے ماموں ہے، کوئی مومن اپنے ماموں کو گال نکالے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو گال نکالے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ مومنوں کے، آپ کی صفت خال المومنین ہے، خال المومنین ہے، خے الف لام خال، مومنوں کے ماموں، اور آپ کی یہ صفت صحابہ کرام نے بھی مانی ہے۔ اچھا، آپ کی یہ صفت جن کتابوں میں لکھی گئی ہے نا، وہ کتابیں ذرا میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، لکھ لیں ساتھ۔ امام ابن عساکر، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جلد نمبر 59 میں آپ کا ذکر کیا کہ معاویہ ابن سفیان خال المومنین، انہوں نے جب ذکر کیا تو ان الفاظ کے ساتھ، معاویہ ابن سفیان خال المومنین۔ اچھا،
اب ملا علی قاری کا پہلے قول تھوڑا لمبا ہے نا، اس کو پہلے سن لیں، سماعت کر لیں، پھر اس کو بھی انہوں نے بھی آپ کو خال المومنین کہا، لیکن انہوں نے اس حدیث کے تحت کہا نا، وہ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات کے اندر وہ جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں میلاد کے ثبوت کے لیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ حدیث ہے نا میلاد کے ثبوت، ما اجلسکم والی، جن کے ذہنوں میں ہے وہ اپنے ذہنوں میں اس کو رکھیں۔ اس کے تحت لکھتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ماموں ہیں مومنین کے، خال المومنین ہیں۔ ملا علی قاری یہ لکھ رہے ہیں، اس حدیث کے تحت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تشریح کی نا اس حدیث کی، تو لکھتے ہیں ما کان احد بمنزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل حدیثا منی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا میرا قرب تھا حضور علیہ السلام سے، اس قرب کے ہوتے ہوئے میں نے بڑی کم روایتیں بیان کی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں حدیثیں بیان کرنے میں کتنی احتیاط سے کام لیتا ہوں، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میرا قرب تھا، آپ کے ساتھ میری قربت رفاقت تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے صرف 163 کے قریب حدیثیں بیان کی ہیں، تو یہ میری حدیث بیان کرنے کی احتیاط ہے۔ پھر اس پر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے قریبی ہوں، کیوں یہ اس کے باوجود میں نے حدیثیں تھوڑی بیان کی، تو یہ کیوں کہا، وہ کیسے قریبی ہے حضور علیہ السلام کے؟ تو لکھتے ہیں لکون ہی مارمن لام حبیبہ اختی من امہات المؤمنین، چونکہ وہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور بندہ اپنی زوجہ سے وہ بات بھی کرتا ہے جو کسی اور سے نہیں کرتا، تو کتنی باتیں کی ہوں گی انہوں نے جناب ام حبیبہ سے، اور ام حبیبہ حضرت اپنے بھائی سے پیار کرتی تھیں، اپنے بھائی کو بتائی ہوں گی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے احادیث بہت کم روایت کی ہیں، یہ میرا حضور علیہ السلام سے رشتہ ہے۔ تو جب وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جو مومنوں کی ماں ہے ان کے بھائی ہیں، تو پھر وہ مومنوں کے ماموں ہی بنے۔ اس حدیث کے تحت انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین ہیں۔ اب اس کو اختصار کے ساتھ لکھ لیں۔ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں جو کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، تو وہ مومنوں کی ماں ہے، اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ یہ حوالہ ملا علی قاری کا ہو گیا۔ تیسرا حوالہ مثنوی میں مولانا روم نے بھی مثنوی شریف میں مولانا روم نے بھی یہ وہ مثنوی شریف دوسرا حصہ مثنوی شریف، مثنوی میں مولانا روم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت لکھی نا،
جس 13-14 صفحات پہ منقبت لکھی، اور یہ ہمارے پرانے علماء کے عقائد ہیں۔ اور اسی میں وہ واقعہ بھی لکھا جو نہیں ایک سنایا جاتا ہے کہ ابلیس آیا، شیطان آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز کے لیے آپ کو جگایا۔ یہ سارا مثنوی میں مولانا روم نے وہ سارا آپ کی منقبت میں لکھا۔ وہ لکھتے ہیں، اچھا اس میں انہوں نے خال المومن، پہلے تو جو حوالہ ہے وہ تو لکھ لینا پہلے۔ مثنوی میں مولانا روم نے آپ کو خال المومنین کہا۔ وہ لکھتے ہیں بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المومنین معاویہ را کہ برخیز کے وقت نماز است۔ بیدار کیا شیطان نے آ کر امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ اٹھو کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو۔ در خبر آمد کہ خال مومنہ، یہ انہوں نے مومنوں کا ماموں کہا ہے۔ در خبر آمد کہ خال مومنہ بود اندر کسر خود خفتہ شبا، کہ حدیث میں آیا ہے کہ مومنوں کے ماموں اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے، تو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو شیطان گیا، اس نے آ کر آپ کو جگایا۔ تو آپ نے پوچھا جگانے کا مقصد، اسے پکڑا کہ تو کون ہے، کیسے آ گیا میرے محل میں؟ تو کہا میں شیطان ہوں، پہلے نماز پڑھو پھر بتاتا ہوں۔ آپ نے پکڑ لیا، کہا نہیں پہلے بتاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن آپ کی نماز قضا ہو گئی تو آپ اتنا روئے کہ اللہ نے ایک کے بدلے میں کروڑوں اجر عطا کیا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ ادا کر لو تاکہ ایک کے بدلے میں اتنا ہی اجر ملے۔ میں اپنے مقصد کے لیے آیا ہوں، آپ کی بہتری کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اسی طریقے سے کتنا حوالے ہو گئے جی خال المومنین پر؟ ایک اور حوالہ لکھیں، ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے مثنوی شریف میں آپ کو خال المومنین کہا۔ بس اتنا حوالہ کافی ہے نا، باقی سارا لکھوں تو ٹائم کم ہے نا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 529، اچھا البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی آپ کو خال المومنین کہا۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے حضور علیہ السلام کی شادی ہوئی، فصارت ام المومنین وصار معاویہ خال المومنین، کہ جناب ام حبیبہ ام المومنین بن گئیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین بن گئے۔ یہ لکھیں بدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 529۔ حضور علیہ السلام نے جب شادی کی، حضور علیہ السلام نے جب شادی کی حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے، فصارت ام المومنین فی صاد الف ریتے، فصارت ام المومنین